ویلکم بیک. اور کچھ خبریں جو آپ نے بھی سنی ہوں گی، میں بھی سن رہی ہوں، پڑھ بھی رہی ہوں. سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ نے کویت اور باقی جگہوں کا سنا ہوگا کہ وہاں سے بھی اماؤنٹس جو ہیں وہ پلیج کیے گئے ہیں. دوست ممالک نے بر وقت امداد کی ہے پاکستان کی، وچ آئی پرسنلی فیل دیٹ دس از ناٹ این اچیومنٹ. صحیح ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی جب ہم فلاں سے مانگ لیں گے، اس سے مانگ لیں گے، اس سے مانگ لیں گے، ہماری امداد ہو جائے گی. تو یہ ہمارا اسٹیٹس وائز بھی، ہمارا امیج بھی، اور ہماری اوور آل جو ایک چیلنج ہے اکانومی کا، آئی تھنک وہ اس سے اسسٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ہم بالکل باہر نہیں نکل سکتے. یہ میرا اپنا خیال ہے. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو بڑا سراہا جا رہا ہے اور بہت اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی اتنے سارے پلیجز کیے گئے ہیں، اتنی ساری اماؤنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان میں، اور پاکستان میں یہ پیسہ آئے گا اور اس سے اور کام بھی ہوں گے، جس سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر سستا ہو گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج پہ بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن لانگر رن میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ ہم اب جس طرح کے حالات سے گزرے ہیں، خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ اکانومسٹ ہیں، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تو ہم کچھ عرصے پہلے ڈیفالٹ سن رہے تھے اور اس کے دہانے پر تھے. آج ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے ممالک پلیج کر رہے ہیں اماؤنٹ، اور ہمارے یہاں اکنامک کنڈیشنز، یہاں صورتحال بہتر ہو گئی ہے. ہاؤ ڈو ہی سیز دیٹ؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے. خاقان نجیب صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت صاحبہ. جی سو خاقان صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو اوور آل ابھی سیناریو بنایا گیا ہے، اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ بڑی خوشیاں آ گئی ہیں، عوام کی زندگی آسان ہو جائے گی، ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی ہو گئی ہے، پیٹرول بھی شاید آگے جا کے کم ہو جائے، پھر ڈالر کا جس طرح سے میں نے بتایا. بٹ جو پروسیس ہے نا، اٹ از دا سیم یوزول اولڈ پروسیس آف ایم او یوز سائن کرنا اور پیسے مانگنا اور امداد ہونا. سو اس کے اثرات اس وقت فوری اور لانگر رن میں آپ کو کیا لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا، اس کی جی وجہ سے ایک تقویت سی اکانومی کو ملنا شروع ہو گئی. رائٹ. ان دا شارٹ رن پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ شاید نہیں ہے. میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹک ود دی آئی ایم ایف فار دا ٹائم بینگ. جی اس کی وجہ سے آپ کے تھوڑے سے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے. یہ جو $3 ارب کی سعودی منی ہے، یہ ہمارے پاس آلریڈی ڈپازٹ موجود ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. آئی تھنک 22 میں یا 21 میں یہ ڈپازٹ آیا تھا. اس کو انہوں نے 1 سال کے لیے آپ کو رول اوور کر دیا ہے، میننگ کہ آپ اس کو واپس نہ کیجیے. یہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے $25 ارب جمع کرنے ہیں، یہ اس کا پارٹ ہے کہ یہ ان 3 ارب کو ہم نے واپس نہیں کرنا. سو وہ 3 ارب منہا ہو گئے ہیں اس $25 ارب سے جو ہم نے اس سال جمع کرنے ہیں. سب سے بڑی جو اس وقت تقویت آ رہی ہے اکانومی کو، جو آپ اسٹاک ایکسچینج کی موومنٹ دیکھ رہے جی ہیں، اب بانڈ انٹرنیشنلی ٹریڈ ہوتا ہوا بہتر دیکھ رہی ہیں، وہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا ہے. اور دوسری تھوڑی سی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کچھ ایکشنز لیے، اور وہ اچھے ایکشنز ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارا یہ ایٹ لیسٹ آپ نے سگنل کیا کہ ہم اسمگلنگ کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم ہورڈنگ کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ کام کیا بھی. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ جو ڈالر کی مارکیٹ کریٹ ہوئی ہے کہ لیگل سی مارکیٹ، اس کو روکنا چاہتے ہیں. جی اب آپ کی جو یہ سارا کام جو ہے، یہ ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس ہیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ان کے ایک سوچ، یہ اچھی سوچ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو کہ آپ آ کے انویسٹ بھی کیجئے پاکستان میں. اب یہ ایک مشکل کام ہے. آپ نے سی پیک کے انڈر بہت بڑی کوشش کی. جی سی پیک 1 جس کا انفراسٹرکچر تھا، اس میں تو پیسے آ گئے، بٹ جب پیسے آنے تھے کہ آپ نے انڈسٹری لگائی، یا آپ نے اسپیشل اکنامک زونز کو بھرا، یا کوئی اور انویسٹمنٹ پاکستان آتی، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہوتا، تو ایسا ہم نہیں کر پائے. اب ایک دوبارہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ آپ جا کر ان کو پچ کریں اپنے پروجیکٹس. آپ نے کیے ہیں پروجیکٹس، کوئی 25-28 پروجیکٹ ہیں جو آپ پچ کر رہے ہیں. ایگریکلچر اس کے علاوہ ہے، کارپوریٹ فارمنگ پچ کر رہے ہیں، اینڈ آف کورس ہماری جو معدنیات ہے وہ پچ کر رہے ہیں. اب دس از ہارڈ ورک، اور اس کا تعلق صرف آپ جانتی ہیں کہ اس سے نہیں ہے کہ ہم پروجیکٹ کو دکھائیں، پر ملک کی میکرو
سے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, ایک اس چیز سے, مثلا اگر آپ ریپیٹریٹ اپنے ڈالرز نہ کر سکیں جو آلریڈی کام کر رہے تھے تو obviously نئے لوگ جو ہیں وہ مشکل ہوں گے. یہ میں چیزیں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. لیکن خاقان صاحب اس سب کے باوجود ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ وی بائی اٹ کہ بالکل صحیح ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس دور سے ابھی تازہ ہی نکلے ہیں جب ڈیفالٹ کی گھنٹی بجے جا رہی تھی. سو وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن دیز ایڈز. آج یہ ایڈ ہے, کل کسی نے توسیع نہیں کی, کسی نے اپنے جو ہمیں ایک ساتھ کی صورت میں دینا ہوتا ہے اماؤنٹ واپس, اس میں توسیع نہیں ہوئی, یا کوئی پلیج اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں آیا, یا اور اس طرح کے کوئی بھی چیلنجز آئے, تو اگین ہم شاید ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے. So this is not a longer run solution. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات آپ نے کہی ہے. پاکستان ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے ڈیفالٹ سے دور رہنے کے لیے آئی ایم ایف کی لائف لائنز پہ. 23 لائف لائنز تو آپ نے لی ہیں, یہ 23واں پروگرام ہے جس میں ہم اب گئے ہیں. پاکستان کو اپنے جو کلیدی مسائل ہیں, اپنی ٹیکسیشن, اپنی انویسٹمنٹ, اپنے لوکل ڈومیسٹک لوگوں کو کام پہ لگانا, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانا, پاکستان کی ٹیکس بیس کو بڑا کرنا, یہ سب وہ محنت طلب کام ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے. اپنے ایلیٹ کو پراپرلی ٹیکس کرنا, ریٹیل سیکٹر, ہول سیل سیکٹر کو ٹیکس کرنا, یہ 50% ہے آپ کی اکانومی کا اور انڈر ٹیکسڈ ہے. 20% ایگریکلچر ہے آپ کے ملک کا. پورے ملک سے اس سال آپ 9,400 ارب روپیہ کلیکٹ کریں گے, ٹھیک, یعنی کہ 9,500 ارب روپیہ. ایگریکلچر انکم پچھلے سال میں اس ٹیکسیشن جو نکلی ہے ٹوٹل, جو 23% ہے پورے ملک کی حجم کا, وہ صرف نکلی ہے 3 ارب روپیہ. اگر آپ اس طرح ملک کو چلائیں گے تو کبھی بھی آئی ایم ایف کی جو ڈرپ ہے اس پہ سے نکل نہیں پائیں گے. آپ کبھی بھی ایکسٹرنل ڈرپ سے نکل نہیں پائیں گے. ایکسٹرنل ڈرپ سے نکلنے کے لیے یاد رکھیے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ملک کو اپنے جو سٹرینگز ہیں, اپنا جو ہارڈ ورک ہے, اپنی جو انڈسٹری ہے, اپنی جو ٹیکسیشن ہے, اس پہ بیس کر کے چلائیں. ہاں, اپنے پیروں پہ کھڑا کریں بیسیکلی, جو کہ ہمارے پاس یہ ویژن یا پرائیورٹی تو کسی بھی سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتی. اب تک جتنی ہم نے سیاست دیکھی ہے پاکستان میں, جتنی پارٹیز نے ازیوم کیا ہے آفس اور اپنا ٹینیور مکمل کیا, نہیں کیا, جو کچھ بھی کیا, وہ ڈے ٹو ڈے مسائل میں ہی لگے رہتے ہیں اور آپس کے تصادم میں ہی لگے رہتے ہیں. It has never been the priority. I have never felt it کہ یہ کوئی priority ہے بھی کسی کی کہ جی پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک, ویسے تو پورا ایجنڈا ہوگا, رپورٹس ہوں گی, بہت کچھ ہوگا, ایک پوائنٹ کیا ہے اگر کوئی یہ کرنا چاہے؟ ایک پوائنٹ یہ ہے, اگر آپ واقعی ایک پوائنٹ پوچھنا چاہیں تو آپ اگر یہ جو سارے ممالک جن میں ترقی ہوئی ہے نا, انڈیا, ایسٹ ایشیا, چائنا, ساؤتھ کوریا, سنگاپور, ان کا جو ایک کامن تھیم ہے وہ بہت سادہ ہے. They've been able to put change agents at important position. اگر منموہن سنگھ کی وہ سپیچ دیکھ لیں, اگر آپ جنرل پارک, مطلب وہ ایک آٹوکریٹ تھے, انہوں نے ساؤتھ کوریا میں بلا کے جس طرح انڈسٹریلسٹ سے گفتگو کی کہ اتنا ایکسپورٹ نہیں کرو گے تو I'll take over your industry. لی کوان یو کا ویژن دیکھ لیں. آپ کو ایک لیڈرشپ, آپ کو ایک امپورٹنٹ پوزیشنز پہ وہ لوگ لانے پڑیں گے جو چینج ایجنٹس ہوں, جو پاکستان کے ڈاکٹر ہوں, پاکستان کی سرجری کر سکیں. فورن کنسلٹنٹس, فورن ملٹی لیٹرل سے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اٹھانا پڑے گا. یہ ہم کر نہیں پا رہے. ایک جنرلسٹ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک جنرلسٹ بیوروکریسی ہے جو ملک چلا رہی ہے. یہ کمپلیکس ٹاسکس ہیں, یہ کارڈیولوجسٹ کے کرنے کا کام ہے, جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر اس کو ٹھیک کر نہیں پائے گا. دیٹ از دا ون تھنگ. آنے والی حکومت کا ٹاسک ہی یہ ہے ٹو پٹ دا ٹیم ٹوگیدر. کر پائیں گے تو بہتری آپ کو اگلے سالوں میں ہی دکھائی دے گی, نہیں کر پائیں گے تو 3 سال بعد you can interview me again, I will say exactly the same thing. بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے بھی خاقان صاحب, میں ہمیشہ یہ شاید تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو جائے, بٹ آئی آلویز فیل کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ یا ٹینیور سب اپنا مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد زیادہ تر سیاست دانوں کو ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ ان کی باہر
خاندان ہے, بچے باہر ہیں, گھر باہر ہیں, تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں, اور ملک دوبارہ انہی چیلنجز میں ہوتا ہے جو 3 سال پہلے, 5 سال پہلے, 4 سال پہلے ہوتا ہے. سو یہ چیز تو بار بار ہوتی ہے. اس میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے, کیسے لیڈرز کو یا جو لوگ ازیوم کرتے ہیں یہ رسپانسبلٹیز, ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کچھ کریے, کچھ سوچئے, کہیں سے تو سٹارٹ کیجئے, کہیں سے تو چارٹر آف اکانومی بنائیے. ڈیموکریسی پہ تو بڑی بات ہو گئی, لیکن اکانومی پہ اس طرح بات نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے لوگ ایک عام سا جملہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ بہت غلط نہیں ہے. اگر ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. دس از ہاؤ اٹ از. مانگ مانگ کے پیسے مطلب ہم ملک چلاتے رہیں گے. پر ہمیں یہ اپنی تبدیلی کا پہلی جز تو یہ ہے نا کہ جب بھی آپ ووٹ ڈالنے جائیں, اور اب آپ 8 فروری کو ووٹ ڈالیں گے, تو آپ یہ سوچئے آپ اور یہ پوچھئے ان سے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے, آپ کا منشور کیا ہے, آپ کا مائکرو لیول پہ آپ واقعی کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. سو آپ پوچھیں. آئی تھنک لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جو ووٹ ہے اس کو بڑا کیئرفلی یوز کرنا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ یوز کریں جو آپ کے لیے ایک بہتر فیوچر, ایٹ لیسٹ انہوں نے کوئی انویژن تو کیا ہو کہ ہمارا ویژن یہ ہے ہمارے فیوچر کے بارے میں. صحیح. ود دیٹ بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو سو مچ.